اہل سنت والجماعت کے ہاں جیسے عقائد اہل باطل سے علیحدہ ہے، اس طرح اعمال بھی علیحدہ ہے۔ سفید کپڑوں کو ترجیح حاصل ہے، سفید پگڑی کو۔ سیاہ اور سبز کے بارے میں محدثین متردد رہے۔ شیخ عبدالحق کی تحریر ضیاء القلوب سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہوا ہے، صرف فتح مکہ کے دن کچھ دیر کے لیے جو سر پر پگڑی تھی کہ وہ سیاہ تھی، تو فتح مکہ سے پہلے جو زندگی گزری ہے سن 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، 8 اور 13، یہ ساری زندگی آپ نے سفید پہنی، اور فتح مکہ کے بعد بھی۔ حدیث شریف ترمذی میں ہے کہ احب الثياب الى اللہ البیاض، اللہ تعالیٰ کو سفید کپڑے پسند ہیں۔ فکفنوا فیہ موتاکم، اس لیے تمہیں حکم ہے کہ کفن سفید رکھا کرو، احرام کی چادریں یا تولیے سفید ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ بڑی پگڑیاں باندھو اور سفید عمائم باندھو۔ سفید کو سیاہ پر بہت ترجیح ہے، جیسے سونے کو چاندی پر ترجیح، جیسے نقد کو ادھار پر ترجیح۔ طلبہ بھی سفید عمائم، سفید کپڑے، سفید چیزیں اختیار کریں۔ افسوس ہے کہ جن لوگوں کو پورے مسائل کا علم نہیں ہے وہ کس قدر غفلت میں مبتلا ہے۔ میں کالا جبہ پہنتا تھا، ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے ہوئے پرسر آیا، بڑی محبت کی، بڑے عقیدہ، تو پھر مجھ سے کہا آپ جعفری ہے؟ میں نے کہا نہیں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت۔ بس حیران رہے، مجھے کہتا ہے کہ یہ کالا جبہ آپ نے پہنا ہے۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی کی خدمت میں ایک خاتون آئی حضرت سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ آپ نے مسئلہ بتایا اور وہ حضرت کو دیکھتی رہی، تو آپ نے پوچھا کیا گھورتی ہے مجھے؟ فرمایا اتنا حسین جمیل چہرہ ہے اللہ نے بنایا، اوپر آپ نے سیاہ پگڑی رکھی۔ تو امام محمد نے سر سے پگڑی اتاری، فما تعمم بعد بالسوداء حتی مات بہر، کتاب الحجر والے باہ، وفات تک آپ نے کبھی بھی پھر کالی پگڑی نہیں باندھی۔ لباس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب بمقتضائے بشریت جنت میں لغزش ہوئی اور شجر ممنوعہ کا ارتکاب کیا تو پہلی سزا جو ان کو ملی وہ یہی تھی کہ جنتی لباس جسم سے اترنے لگا۔ یہ مختلف رنگ ڈنگ جو دیکھتے ہیں یہ مختلف پکڑ ہے۔ سر ننگے ہو گئے، آستین چھوٹے ہو گئے، پاجامے تنگ ہو گئے، ٹخنے نیچے سے دیکھو تو بھرے رہتے اس سے، پانچوں سے۔ یہ گرفت اور پکڑ ہے خدا کی طرف سے۔ اہل علم کا نہ بیان کرنا دوسرا پکڑ ہے۔ یہ سمجھنا کہ لباس کے مسئلے میں ہم آزاد دروغ گوئی ہے، انحراف عن الشرائع ہے۔ لباس التقوی ذالک خیر،
مفسرین کہتے مضاف مقدر ہے، لباس اہل التقوی. ہر دور اور ہر زمانے میں علماء نے تقوی والا لباس اختیار کیا ہے. تقوی سفید میں زیادہ ہے. سفید کپڑوں سے دل بھی سفید ہوگا. سیاہ پگڑی یا سیاہ لباس سے آپ دیکھیں نا، کون سیاہ پہنتے ہیں؟ جن کا نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ سنت پر، نہ صحابہ پر، جو ائمہ کے نام پر دروغ گوئیاں کرتے، اتہام تراشی کرتے. پورا مذہب دروغ پر بنا ہے. کالا لباس ماتمیوں کی علامت، کربلائی ہوگی. عینی شرح بخاری میں ہے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت ورقہ ابن نوفل نے تو قد صدقک ومات قبل ان تدعی بالنبوہ، دعوی نبوت سے پہلے ہی وہ مر گیا، تصدیق تو کر چکا، تو اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے. بی بی نے پوچھا کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جب بھی دیکھتا ہوں سفید کپڑوں میں. وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا، اگر دوزخ میں ہوتے تو سیاہ کپڑوں میں ہوتا. سیاہ روئی اور سیاہ اعمال اور سیاہ لباس ہو، اس سے جہاں تک ہو سکے اجتناب فرمایا جائے. شاہ اسماعیل شہید نے ایک کتاب لکھی ہے یک روزہ. اس میں مجاہدین کو اور مشغولین کو اور مزارعین کو اور عکارین کو اور عمالین کو اجازت دی ہے کہ وہ مختلف رنگ پہنے. تو جواز تو ہے، لیکن احترام سفید کا زیادہ ہے. وفیہ تکفنون موتاکم، اس لیے مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ولی ہو یا نبی ہو، متقی ہو یا عام آدمی ہو، کفن سفید ہو. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ. ایک کپڑا پیغمبر کی خدمت میں لایا گیا، بظاہر بہت اچھا تھا اور رنگ ڈنگ تھا اور بڑا. آپ نے اس کو دیکھا اور کہا ھذا لا ينبغي للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے یہ کپڑا نہیں پہن سکتے. معلوم ہوتا ہے کہ ہر کپڑے میں آپ مسلمان نہیں رہیں گے. ایسے کپڑے بھی ہوں گے جو آپ کے ایمان سے آپ کو نکال دے گا، آپ نے واپس کر لیا نا. اور ایک کپڑا آپ نے پہنا تھا، بخاری شریف میں ہے، اور پھر نماز پڑھی آپ نے، نماز کے بعد ایسے ناراض ہو کہ آپ نے اس کو اتارا، کل کارہ لہو، جیسے بہت ناراض ہو گیا. آپ نے کہا واپس کرو، یہ جہاں سے آیا وہی لوٹا دو. تو بہت خیال رکھنا پڑے گا، خاص کر نمازیوں کو، طلباء کو، علم کے چاند ستاروں کو اپنا ہیئت بھی صحیح کرنا پڑے گا. جس طرح لباس میں لوگ آزاد ہو گئے، اس طرح اعمال میں بھی آزاد ہو گئے. بعض بزرگوں کو آپ دیکھ لیں گے، ان کو نوجوان ہونے کا شوق ہوتا ہے، کبھی ایک رنگ کی شلوار، کبھی دوسری رنگ کی، کبھی الگ کر سکتے رنگ رخشا یعنی بوڑھا ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے، عقل آئی نہیں، قبر میں لٹک رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی. تجھے کیا ضرورت ہے زڑے ٹانگے اور نوی اسپا، کیا آپ ان چکروں میں لگے ہوئے. تو طلباء انبیاء کے وارثین و جانشین ہیں، صحابہ کے.
بہت زیادہ احتیاط لباس میں فرمائیں، اور بس سفید ہی سفید ہمیشہ اختیار کریں. دل بھی پاک صاف رہے گا، دماغ بھی روشن رہے گا، مستقبل بھی آئینہ ہوگا، مینار و رشد و ہدایت کے قریب ہو جائیں گے. ہمیں بہت قریب سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ بعض ساتھی جو رنگ کے سیاہ ہوتے ہیں بالکل، اور وہ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دل بھی سیاہ ہے. یقیناً ان کو سفید اختیار کرنا چاہیے، حسن و جمال بھی بڑھ جائے گا. اور پھر یہ کہ تنگ و تاریک کپڑا نہ ہو، کھلا کھلا کپڑا ہو. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بالٹی بڑی بڑی دی ہے، بڑے بڑے ڈبے لٹکے ہوئے، اور کپڑے ایسے پہنتے ہیں جیسے اسٹیج پر جو عورت ناچتی ہے نا، اسٹیج ڈرامہ کرتی ہے، وہ پہنا ہوا ہے. لگا کب مسلمان ہوں گے آپ، کب انسان بنے گے؟ تو یہ بھی عادت ٹھیک نہیں ہے. کھلے کھلے آستین، کھلا گریبان، قمیض شلوار کھلے کھلے، ٹیڑھی اور جاپانی بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فسق و فجور کی حرکت ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے ایسا لباس پہنا کہ لوگ متوجہ ہو جائے، قیامت کے دن اس کو عزت نہیں ملے گی. اور ایک روایت میں ایسی بلا میں مبتلا ہو جائے گا جس کا علاج نہیں ہوگا. ایک شخص کو سمجھایا جاتا تھا کہ بھئی لباس صحیح کر لو، وہ نہیں مانتا تھا. فخسف بہ الارض، زمین دھنس گئی، اندر چلا گیا. بخاری شریف جلد ثانی کتاب اللباس. فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک دھنستا چلا جا رہا. تو کتنی سخت سزا مل گئی.